حالانکہ یہ بدقسمتی ہے، المیہ اس قوم کا، اس امت کا۔ اگر آپ کتب اہل سنت کا مطالعہ کریں، اسٹڈی کریں، تو آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ جتنی عظمتیں ہمارے بزرگ بیان کر کے گئے، اہل سنت کے ائمہ کو پڑھیں، محدثین کو پڑھیں، مفسرین کو پڑھیں، مجددین کو پڑھیں، وہ تو آل محمد کی عظمت کے ڈنکے بجا کے گئے۔ آپ بخاری کھول کے دیکھ لیں، جو ہمارے اہل سنت میں قرآن کے بعد جس کا سب سے اعلیٰ سٹیٹس درجہ ہے، پڑھیں بخاری ذرا۔ امام بخاری نے آل محمد کے الگ الگ چیپٹر قائم کیے ہوئے ہیں، اور جہاں اصحاب کے فضائل کا تذکرہ کیا تو آگے لکھا رضی اللہ، اور جب اہل بیت اطہار کا نام لکھا تو لکھا علیہ السلام۔ نہیں سمجھ رہے؟ اس کا مطلب ہے کہ امام بخاری کو بھی پتا ہے مولوی جی کہ رضی اللہ کون ہے اور علیہ السلام کون ہے۔ آپ صحیح مسلم کھول کے دیکھ لیں، پورے باب باندھے امام مسلم نے، اور یہ کوئی شیعہ محدث کی بات نہیں میں کر رہا۔ آپ ترمذی کھول کے دیکھ لیں، ابو داؤد کو پڑھے، ابن ماجہ کو پڑھے، آپ نسائی کو پڑھ کے دیکھ لیں، آپ امام قسطلانی کو پڑھے، اسقلانی کو پڑھے، سیوطی کو پڑھے، بیہقی کو پڑھے، طبرانی کو پڑھے، قاضی عیاض کو پڑھے، ابن حجر مکی کو پڑھے، علامہ آلوسی کو پڑھے، فخر الدین رازی کو پڑھے، قاضی ثناء اللہ پانی پتی کو پڑھے، مولانا مدودی کو پڑھے، انبار لگائے انہوں نے اہل بیت اطہار کی عظمت کے، رفت کے، افضلیت کے۔ کیا کہیں گے ان کے بارے میں؟ سارے شیعہ تھے۔ یہ کہاں سے بات چل پڑی؟ جس نے آل محمد کی عظمت کی بات کی، افضلیت کی بات کی، تو فتوے آگے شیعہ۔ سادات کا ادب احترام نہیں رہا، 1.5 گز لمبی داڑیاں، اور سادات کے بارے میں جو منہ میں آتا ہے بک دیتے ہو۔ محمد کے بیٹوں کا حیا نہیں، محمد کی بیٹیوں کا حیا نہیں، جن کا حیا اللہ کا بنایا ہوا سورج بھی کرتا ہے، بادلوں میں چھپ جاتا تھا چاند، کہ محمد کی بیٹیوں نے گزرنا ہے۔ یہ کہاں سے دین لیا ہے آپ نے؟ میرے آقا نے فرمایا خیرکم خیرکم لأہلی من بعدی، میرے صحابیوں سنو، تم میں سے، میری ساری امت میں سے سب سے بہترین، سب سے اعلیٰ وہ ہوگا جو میرے بعد میری اہل بیت کا ادب اور احترام کرنے والا ہوگا، جو اس کے ساتھ اچھا معاملہ رکھنے والا ہوگا۔ کہتے ہیں جی وہ تو نماز نہیں پڑھتا، وہ تو یہ نہیں کرتا، وہ نہیں کرتا۔ ہم اس کا عمل دیکھیں کہ سید ہونا دیکھیں۔ مولوی جی ہم سادات کا ادب عمل کی وجہ سے نہیں کرتے، ہم ان کا ادب خون رسول ہونے کی وجہ سے کرتے ہیں۔ تیرے ساری زندگی بھر کے اعمال کے اوپر یہ سید کی جو نسبت ہے وہی باری ہے۔ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں اگر تم میں سے کسی نے میری اہل بیت کے ساتھ کوئی نیکی کی، کوئی بلائی کی، اگر میری اہل بیت اس نیکی کا بدلہ نہ دے سکی تو کل قیامت کے روز میں محمد دوں گا۔ یار سادات کا ادب ہی نہیں، احترام ہی نہیں، حیا ہی نہیں، ماتھے پہ محراب پڑے ہوئے، ماتھے رگڑ رگڑ کے، نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، عمرہ ہے، تراویح ہے، صدقہ ہے، خیرات ہے، لیکن سادات کا ادب احترام ہی نہیں ہے۔ اہل سنت میں، بریلویت میں بہت بڑے امام مانے جاتے ہیں، امام احمد رضا خان بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ، وہ پالکی میں سوار جا رہے تھے، تو 4 پہاڑ ہوتے، 2 آگے 2 پیچھے، ان میں ایک سید زادہ تھا۔ امام احمد رضا خان بریلوی کو پتا چلا، انہوں نے اپنی پالکی کو رکوایا، اس سید زادے کو پالکی کے اندر بٹھا کے خود کہار بن کے چلنا شروع کر دیا۔ تو جو خود کو بریلوی کہے اور سادات کا ادب نہ کرے، کم از کم ڈوب تو مرے۔ پھر سادات کا ادب احترام آپ کی کمائی میں، آپ کی جو کمائی ہے، جو محنت کرتے، جو جاب سے مال کماتے ہیں، جو کاشتکاری سے کماتے ہیں، اللہ اور اللہ کے رسول نے سادات کا حق فرض کیا ہے۔ نہیں سمجھ رہے میری بات؟ کمپلسری کر دیا ہے۔ وہ کہتے قادری صاحب دل بڑا کرتا ہے، سادات کا مال ان کو دے، خدمت کرے، لیکن کیا کریں، سادات پہ صدقہ حرام ہے۔ اور میں کہتا ہوں اللہ کے بندے، صدقہ حرام ہے، خمس تو حلال ہے نا۔ چلو خمس تو تم دے نہیں سکتے، اتنا حوصلہ ہی نہیں، کیونکہ آصف صاحب خمس ہے پرافٹ کا 5واں حصہ۔ نہیں سمجھ رہے؟
5वें हिस्से को कहते हैं खुमस। वो इतनी तो हिम्मत ही नहीं बंदे की। वैसे अगर कोई चोर रास्ते में लूट ले, बोला बात है, चलो 5वां नहीं दे सकते, जितना हो सकता है उतना ही दे। ये फर्ज है तुम पे, जिस तरह नमाज फर्ज है ना मौलवी जी, रोजा फर्ज है, साहिब इस्तिताअत पे हज फर्ज है, ज़कात फर्ज है, इसी तरह सदात के लिए खुमस भी फर्ज है। उस तरफ तो कोई तेरा ध्यान ही नहीं, तेरा शऊर ही नहीं है। इसलिए मैं हाथ जोड़ के आपको ये तबलीग कर रहा हूं, रब दा वास्ता जे मुहम्मद दी आल दा अदब ते एहतराम कर लो, हया कर लो। आका अलैहिस्सलाम जलाल में आ जाया करते थे अगर पता चलता कि कोई मेरी आल औलाद का अदब एहतराम नहीं करता। क़यामत के रोज भी जिन्होंने जन्नत और जहन्नम का फैसला करना है ना, वो भी फकत आले मोहम्मद है। नहीं समझ रहे मेरी बात? इनके बगैर गुजारा नहीं। और मेरे सुन्नी भाइयों, और रब दा वास्ता जे शिया की जिद में आले मोहम्मद से मुंह न मोड़ लेना। अगर इंसान के अकायद से, नजरियात से, विजन से आले मोहम्मद निकल जाए, न नमाज बचती है, न रोजा बचता है, न हज बचते हैं, न उम्रे बचते हैं, न क़याम बचते हैं, न रुकू बचते हैं, न सुजूद बचते हैं, न ईमान की रत्ती बचती है। ईमान तो नाम ही आले मोहम्मद की गुलामी का है, इनके अदब का, इनकी तज़ीम, इनकी तौक़ीर, इनके हया का है। सदात का अदब करो, एहतराम करो, उनके अमल की तरफ ना देखो। बेटा नालायक भी हो ना तो बाप नहीं बदलता। नहीं समझ रहे? आप पर फर्ज है आप उनका अदब करें, एहतराम करें, हया करें, गर्दन झुका के रखें, नजरें नीचे रखें। उनका मामला अल्लाह अल्लाह के रसूल के सुपुर्द है। हमने थोड़ा जवाब देना है। बोले यार हमने तो अपना जवाब देना है। तो लिहाजा सदात का भी अदब करें, एहतराम करें, हया करें। यह भी मैं आपको आज का एक मैसेज दे रहा हूं।